بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ قرآن مجید سے اکتساب فیض کرتے ہوئے 23 پارے کی پہلی آیت میں اس مرد صالح نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاروں۔ اگر وہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کوئی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ماحول کی سختیوں میں بھی وہ برملا اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لیتی۔ اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ وہ لوگ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، 29 نمبر آیت نے کہا کہ ان پر ایک گرج آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھے ہوئے وہ کوئلے بن گئے۔ پھر فرمایا کہ کتنی ہی پہلی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ کی عظمتوں کی نشانی دوسرے رکوع میں یہ بھی بیان کی کہ وہ مردہ زمین کو زندگی دینے والا ہے، اسی سے غلے اگاتا ہے، باغات، کھجوروں، انگوروں کے، پھلوں کے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ وہی ہے جس نے رات کو بھی نشانی بنا دی اور دن کو بھی۔ سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے، اور چاند کے لیے بھی اس نے منزلیں مقرر کی ہیں، اور سورج کی یہ جرت نہیں کہ وہ چاند کو آ پکڑے، اور نہ ہی رات کی یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ ہر شے ایک منظم سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ عذاب سے ڈرو، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ جو تمہارے پیچھے ہیں ان پر بھی رحم کیا جائے، لیکن وہ آیات کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر روگردانی کرتے ہیں۔ اور جس وقت انہیں یہ کہا جائے کہ مال خرچ کرو تو منکرین یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان والوں کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتے۔ تو سورہ یاسین کی 47 آیت نے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ پھر ان کا ذکر ہوا جو یہ کہتے کہ وہ وقت کب آئے گا، ذرا جلدی آ جائے عذاب۔ فرمایا جب وہ آئے گا تو پھر یکدم آئے گا۔ تیسرے رکوع کے شروع ہی میں کہا کہ جب قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور اس وقت کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم برباد ہو گئے، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا ہماری خواب گاہ سے۔ پھر آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی رحمان کا وعدہ تھا، اس نے سچا کر دکھایا۔ پھر ایک زوردار کڑک کے ساتھ وہ سارے حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر جنتیوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور جس وقت وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے پھل کھا رہے ہوں گے، تو ایک دم سے ان کے اوپر سے ایک نور ہوگا، نور چمکے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی نعمتوں میں مشغول ہو گئے، اچانک اوپر سے نور چمکے گا، وہ سر اٹھا کے دیکھیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ رب جھانک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام، السلام علیکم قولا من رب الرحیم، یہ رب کی طرف سے کہا جائے گا، یعنی رب انہیں سلام کرے گا، اور پھر جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ جنتیوں کے لیے بڑی نعمت ہوگی۔
پھر اس کے بعد اگلی آیات میں یہ بھی ذکر کیا کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ کے راستے پر چلنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے منہوں پر کچھ دیر کے لیے مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کیا۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں کہا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو پھر اس کی جسمانی کیفیت کو، حیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف شاعری کی نسبت کرتے؟ تو آیت نمبر 69 میں کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ شعر کہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور بتوں کی عبادت کرتے تو کہا جائے گا کہ لا يستطيعون نصرهم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہڈی ایک کسی نے پکڑ کے نا پرانی بوسیدہ، تو کہتے کہ من یحیی العظام، اس کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل چکی ہوگی، بوسیدہ ہو چکی ہوگی۔ محبوب فرماؤ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا ہے، ان میں جان ڈالی ہے، وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر آخر میں کہا کہ وہی پاکیزہ ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ سورہ یاسین کی تکمیل کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوا۔ اس کے شروع میں قسمیں کھائی گئیں کہ جو عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ تلاوت کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور پھر اس بات کا اعلان ہوا کہ خدا ایک ہی ہے، وہی زمین و آسمان کا، مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْقَوَاقِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا۔ دراصل جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو مختلف جو لوگ تھے ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو غیب دانی کا دعویٰ کرتے اور مختلف خبریں بتاتے، اور وہ کہتے کہ جنات اور شیاطین آسمان کی خبریں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو فرمایا جب حضور آگے اور اس کے بعد پھر ان کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا، اور فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جب شیطان اس جانب چھپٹتا ہے تو اسے ایک شعلہ مار دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور پھر آیت نمبر 13 میں ذکر ہوا کہ جب انہیں نصیحت کی جائے تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کیا ہماری ہڈیاں زندہ کی جائیں گی، ہمارے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ہاں یہ سب کچھ ہوگا، اس وقت تم کہو گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، برباد، یہ تو یوم جزا ہے۔ ہاں ہاں، چوتھے رکوع کی آخری آیت میں کہا یہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جس وقت اگلا رکوع شروع ہوا تو فرمایا کہ فرشتوں کو جمع کرو جو ظلم کیا کرتے تھے، فرشتوں ان کو جمع کرو جو ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی بلاؤ جو اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے تھے۔ آج وہ سب جہنم کی طرف جائیں گے، اور پھر انہیں پوچھا جائے گا، ان کے روک روک کر کے سوال کیے جائیں گے، لیکن پیروی کرنے والے، پیروی کروانے والے دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ اور پھر مشرکین کے بے باکانہ، گستاخانہ انداز کا ذکر کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں سن کر کہتے یہ شاعر کی، دیوانے کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے کہا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اے مصطفیٰ کو شاعر اور
مجنوں کہنے والو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، عذاب چکھو گے، بچیں گے وہی جو مخلص بندے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین انہی جنتوں کی نعمتوں سے نوازے گا اور ان کے سامنے ہی جام ہوں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کھانے پینے کی ہر چیز ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم ینزفون، اس میں کوئی مضر صحت چیز نہیں ہوگی کہ اس کے پینے سے وہ بے ہوش ہوں گے، اور ان کے پاس وہاں نیچی نگاہیں والی حوریں بھی ہوں گی جن کی آنکھیں بید مکنون، گرد و غبار سے محفوظ شتر مرغ کے انڈوں کی مانند ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اور پھر جنتیوں کے مکالمے کا ذکر کیا گیا، جو دوستیوں سے ان کی باتیں ہوں گی۔ جنتی کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کی بہترین کامیابی ہے، اور دوستیوں کو زقوم اور اس قسم کے درختوں کو دیا جائے گا جو جہنم کے درمیان میں ہوں گے۔ اور پھر جس وقت 7واں رکوع شروع ہوا تو اس کے شروع میں حضرت نوح کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، جہانوں میں نوح پر سلام ہو، یہ محسنین میں سے ہیں، ہمارے برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، ان کے قلب سلیم کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، اپنی قوم سے کہا کہ تم بتوں کی پرستش کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں ان کو تم نے بنایا ہے، میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں جو کائنات کا پیدا کرنے والا پالنہار ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ اللہ نے نیک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بڑا ہو گیا آپ کے ساتھ مدد کرنے کے قابل، تو آپ نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ خواب آپ اپنے بیٹے کو سناتے ہیں تو بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں نے سر اطاعت جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ چلانے لگے تو آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکو کرنے والوں کو زیادہ جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی، اس طرح ہم نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور فرمایا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ پھر ان کو حضرت اسحاق کی جو بشارت دی گئی اس کا ذکر ہوا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر ہوا، ان کی نجات کا ذکر ہوا، ان کی قوم کی نجات کا ذکر ہوا۔ حضرت الیاس کا ذکر ہوا، اور جس وقت انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب کر کے کہا کہ تقوی اختیار کرو، یہ بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر حضرت الیاس کا ذکر ہوا، اور پھر لوط اور دیگر پیغمبروں کا ذکر ہوا، قوم لوط کی برائیوں کا تذکرہ بھی ہوا۔ 9ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جس وقت انہیں کہا گیا کہ آپ کی قوم کو عذاب دیا جائے گا 3 دن کے بعد، تو حضرت یونس علیہ السلام ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا تو آپ تشریف لے گئے، قوم آپ کو تلاش کرتی رہی۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو قوم کے جو زیرک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کسی کھلے میدان میں سب نکل پڑو، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، سب میدان، اور اپنے رو رو کے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، تو ان کا عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں پہلے ہی آ گیا، اب قوم کیا کہے گی۔ آپ دور جانے کا فیصلہ کیا، ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ ایک شخص زیادہ ہے، کرہ ڈالا گیا، 3 بار آپ کے نام کرہ نکلا، تو آپ نے کہا کہ یہ وہی خلاف اولا کام ہے کہ میں نے حکم رب کا انتظار نہیں کیا اور پہلے ہی آ گیا ہوں۔ تو آپ نے چھلانگ لگائی، ایک مچھلی نے منہ کھولا، آپ اس میں تشریف لے گئے،
اور کچھ عرصہ تک اس کے بطن میں رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے انہیں ڈال دیا کھلے میدان میں کہ وہ بیمار تھے۔ فرمایا کہ اگر مچھلی کے پیٹ سے ہم نہ نکالتے تو قیامت تک وہ وہاں ہی رہتے۔ پھر جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ سے آئے تو ظاہر ان کا جسم بہت نرم ہو گیا، بال ناخن سب ختم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم نے وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی اور پھر ان کے پتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر وہ قوم کی طرف آئے اور 1,00,000 لوگ وہ سارے ان کی اطاعت میں آ گئے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو۔ ان سے کہا گیا اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو اور اللہ کی طرف تم کیا منسوب کرتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر اس کے بعد جس وقت سورہ صافات کا اختتام ہوا ان آیات کے ساتھ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 3 آیات یہ ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مقدسہ اس وقت نازل ہوئی، ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب بیمار ہوئے تو کفار اور قریش آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ اے چچا جان ہے ابو طالب، آپ کے بھتیجے جو ہیں ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک بات کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ بات یہ مان لیں تو سارا عرب ان کا فرما بردار ہو جائے گا اور اجمی بھی ان کو خراج پیش کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی بات ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک چھوڑ کے ایسی ہم 10 باتیں ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ صرف یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ تو کفار نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو اس پس منظر میں سورہ صاد کی آیات نازل ہوئیں کہ قرآن نصیحت پر مبنی ہے، اور پھر فرمایا کہ جس وقت آپ نے کہا کہ ایک کلمے کو مان لو تو وہ تیزی سے یہاں سے نکل گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی اور ہی دین اور مذہب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، اور پھر وہ قوم اٹھ کر کے چلی گئی۔ جس وقت انہوں نے جھٹلایا تو اللہ رب العالمین نے کہا محبوب پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، نوح کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا، عاد اور فرعون والوں نے بھی جھٹلا دیا، قوم سمود قوم لوط کو دیکھیں انہوں نے بھی اسی قسم کی روش اختیار کی تھی۔ اور پھر جس وقت 11واں رکوع شروع ہوا تو اس میں کہا کہ یاد رکھو یہ جو تم جلدی کر رہے ہو کہ جلدی جلدی ہم پر عذاب آئے، تو جب وہ آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اصل میں وہ مذاق کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد کا ذکر ہوا، اور کہ وہ بہت فرما بردار تھے، طاقتور تھے، اور صبح اور شام اشراق کے وقت وہ تسبیح پڑھنے والے تھے۔ جس وقت وہ تسبیح پڑھتے، کتاب پڑھتے، پرندے بھی جمع ہو جاتے، ان کی آواز میں بڑا ایک خوبصورتی تھی، یعنی صبح کے وقت، رات کے وقت بھی اور اشراق کے وقت بھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اشراق کے وقت کی بھی فضیلت بیان کی، اس وقت میں نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ تو کہتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی اور میں ہمیشہ وہ کرتا رہوں گا کہ ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا، یعنی ایام 20 کے، اور چاشت کی نماز پڑھنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد کا ذکر کیا، ان کے اوقات کی تقسیم کا ذکر کیا۔ دراصل حضرت داؤد نے
اپنے زندگی میں ایک اسکیجول بنایا ہوا تھا، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، اس کے مطابق آپ امور حکومت بھی نبھاتے اور گھریلو امور بھی سر انجام دیتے اور عبادت بھی کرتے۔ ایک دن آپ حکومت کے معاملات نبھاتے، دوسرے دن گھریلو امور نبھاتے اور تیسرے دن آپ عبادت فرماتے۔ اور جس وقت عبادت فرماتے اس وقت کوئی بھی آپ کی عبادت میں مداخلت نہ کرتا۔ ایک روز یہ ہوا کہ آپ عبادت کر رہے تھے تو اچانک وہ جو آپ کی عبادت گاہ تھی، اچانک اس کی دیوار پھلانگ کر کے تو کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا، استصور المحراب، کہ جب عبادت گاہ میں وہ داخل ہوئے، اس دخلوا، اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کو تھوڑا سا گھبرائے، وہ کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم تو ایک مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے لائے ہیں آپ۔ تو وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو یہ میرے ساتھ سختی کرتا ہے اور کہتا ہے تو ایک کو رکھ کے کیا کرے گا، یہ ایک بھی مجھے دے دے، چہ جائے کہ یہ کہے کہ 10-20 مجھ سے بھی لے لے اور تیری بھی اچھی گزر بسر ہو، تو اس کو میری ایک دمبی بھی برداشت نہیں ہے۔ جب اس کے پاس 100 یعنی 99، قرآن مجید کے لفظ یہ ہیں کہ ان ھذا اخی لہو 99 نعجہ، 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، لیکن وہ نہیں برداشت ہو رہی۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، تو نے ظلم کیا ہے یہ مطالبہ کر کے، یہ سوال کر کے کہ وہ ایک دمبی بھی تیرے دمبیوں میں ملا دے۔ دراصل جو امیر ہوتا ہے وہ ان سے غریبوں کا ایک بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ارد گرد میں بھی دیکھیں، جو لوگ بہت دولت والے ہیں، خیر سے آپ نے یہ فیصلہ کیا اور پھر فوراً سے آپ کو خیال آیا کہ میرے لیے یہ کیا آزمائش آ گئی، میں کیا دنیاوی معاملات میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے پھر سے توبہ کی اور اب سجدے میں گر گئے، اور پھر یہی آیات، سجدے والی آیات بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد کو کہا کہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ پھر 12واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں بھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر ہوا کہ یہ خوبیوں والے تھے، یہ رجوع کرنے والے تھے، اور ان کے پاس ہمہ وقت تیز رفتار گھوڑے تھے، صافنات کہہ کر کے، صافنات ایسے گھوڑے ہوتے ہیں جن کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو ان کا ذکر کیا، اور پھر ان کے معاملات کا ذکر کیا، ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا، ان کی دعا کا ذکر کیا کہ مولا مجھے معاف کر دے اور اپنی جانب سے مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی خوب نوازنے والا ہے۔ ان کو ہواؤں پر بھی کمند دے دی۔ اس کے بعد پھر جس وقت 13واں رکوع شروع ہوتا ہے تو حضرت ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بھی ہمارے محبوب بندوں میں سے تھے، لیکن حضرت ایوب کو آزمایا گیا، آزمایا اس طرح گیا کہ آپ کے جسم پر پھنسیاں نکل آئیں، اور آپ کی اولاد بھی جوانی ہی میں لقمہ اجل بن گئی، اور کھیت اور باغات بھی ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے جس وقت انسان کے پاس دنیاوی چیزیں نہ رہیں تو سب اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، یعنی سب کچھ چھین گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو پھر اور جسم بھی تکلیف میں مبتلا، مرض بھی پورے جسم پر، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا 42 نمبر آیت سورہ صاد کی، ارقد برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، وہاں سے پانی نکلا اور کہا اس سے غسل کرو، انہوں نے غسل کیا تو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی، کہا یہ غسل کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، اور فرمایا کہ اس طرح ہم نے انہیں عطا فرمایا، پھر دوبارہ سے ان کو اہل عیال عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازا، فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے
نصیحت ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب سب چھوڑ گئے لیکن ان کی وفا شیار بیوی ان کے ساتھ دیتی رہی، لیکن کوئی ایک بات اس سے ایسی نکلی جو آپ کی ایمانی غیرت کو گوارا نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ ایسے کریں کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ اس طرح کریں کہ 100 تنکے پکڑ لیں گھاس کے، اور 100 تنکوں سے آپ ایک ضرب لگا دیں، وہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام انبیاء کا ذکر ہوا، اور جو برگزیدہ بندے ہیں اسماعیل کا ذکر ہوا، یسع کا، ذوالکفل کا ذکر ہوا، متقین کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے جنت ہوگی جہاں باغات اور جہاں نعمتیں اللہ رب العالمین کی فراواں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تصویر کا دوسرا رخ جہنم اور اس کی سختیوں میں بھی کہ اس میں کتنی تکلیف ہوگی، کھولتا ہوا پانی پیپ دی جائے گی پینے کے لیے، اور جب بھی کوئی دوسرا گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ میں انہیں کوئی مرحبا نہیں کہے گا، بلکہ کہیں گے کہ یہ عذاب ہے، پھر دگنا دگنا ان کا عذاب کر دیا جائے گا۔ پھر جس وقت 14واں رکوع کا آغاز ہوا تو اس میں شروع ہی میں کہا کہ محبوب آپ فرمائیے کہ انا منذر، میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ اللہ جو واحد القہار ہے اس کی عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ انہیں ایک بڑی عظیم خبر دیں جس سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ عظیم خبر کیا تھی جس کا ان آیات میں ذکر ہوا، اور قرآن مجید نے کہا کہ بالملأ الاعلی اذ یختصمون، کہ جب فرشتے جھگڑ رہے تھے مالائے اعلیٰ میں، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا اور میں جو ہے نماز پڑھانے کے لیے آیا، اور نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاذ، انہوں نے کہا کہ آج رات میں اللہ کا ذکر کیا، جتنی مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی، پھر نماز ہی میں مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ مجھے گرانی محسوس ہوئی، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بڑی پیاری صورت میں تشریف فرما۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آسمان کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ لا عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ہتھیلی رکھی، اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں پایا۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت میں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں تھا میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کس بات پہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ درجات کیا ہیں؟ جب وہ اس میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ درجات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ درجات یہ ہیں، اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، سلام کرنا، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا، اب بتائیں کہ کفارات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ تکلیف دہ حالت میں بھی اچھی طرح وضو کرنا، نماز سے جب فارغ ہوں تو دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور جماعت کے لیے چل کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ نے سچ کہا، اب مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تجھ سے نیک کام کرنے کی، برے کاموں کو چھوڑنے کی، مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ جب تو اپنے کسی بندے کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنی طرف بلا لے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا فرما، اس کام کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ دعا کہ یہ فکریں تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ حق ہے۔ تو اس کا ذکر ہوا، پھر فرشتوں
کہ سجدہ کرنے کا ذکر ہوا اور ابلیس کے انکار کرنے کا تذکرہ ہوا، اس کی مہلت کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ جو اس کے پیروکار ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ 7 کی تکمیل کے بعد پھر سورہ زمر کا آغاز ہوا۔ اس کے آغاز ہی میں کتاب مجید کی عظمت کو بیان کیا کہ اس کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا، اور پھر شروع ہی میں کہا کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے، الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم شہرت اور نام حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ثواب بھی ہوتا ہے، شہرت بھی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہمیں خرچ کرنے پر اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا للہ الدین الخالص، خبردار دین صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہے، یعنی جو بھی تم نے کام کرنے ہیں اللہ ہی کے لیے کرو، خالص ہو کر کے اور نیت نہ رکھو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا۔ دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک کاذب اور دوسرا کفار، یعنی جو جھوٹا اور ناشکرا، ان کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ہمیں ہدایت پر کاربند رہنے کے لیے جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہوگا اور ناشکری کو بھی، ناشکری کی روش کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ پھر رات اور دن کا تذکرہ کیا، پھر جانوروں کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے پیدا کیے، پھر ثمانیت ازواج، 8 جوڑوں کا ذکر ہوا، یعنی اونٹ، بیل، بھیڑ، بکری، جوڑا جوڑا ان کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری ماؤں کے شکموں میں ہے، اور پھر اس طرح مختلف نعمتوں کا ذکر ہوا، اور کہا کہ جب انسان کوئی تکلیف میں اسے پکارتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنے مخلص ہو کر اس کے پکارا تھا، پھر وہ ناشکریاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جس وقت 16واں رکوع شروع ہوا تو فرمایا کہ محبوب فرمائیے اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو ڈرو اپنے رب سے، اچھے عمل کرو، اس کا دنیا میں بھی صلہ ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ ہمیں حسین فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے سنا، حضور نے فرمایا حسین فرض ادا کیا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو عبادت گزار ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اے حسین قناعت اختیار کرو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا اے حسین جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ کہتے ہیں، یعنی تکلیف کا درخت، وہ لوگ جو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے وہاں ان لوگوں کو لایا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ترازو رکھا جائے گا اور نہ ہی ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، بلکہ یوں ہی موسلا دھار بارش کی طرح ان پر اجر برسایا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اطاعت کرو، میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اور ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، وہ دن جس دن بدبختوں کو اوپر سے بھی نیچے سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو طاغوت سے بچتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قول سنتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، وہی ہدایت پر کاربند اور کارواں ہیں۔ 17ویں رکوع کے شروع میں فرمایا کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، دراصل نور من رب، وہ رب کے دیے ہوئے نور پر ہیں، اور وہ
جن کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ زمر کی 22 آیت نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے اثر نہیں پکڑتے ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور پھر نور و رحمت کی کیفیات کو بیان کیا کہ نور و رحمت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، وہ کانپنے لگتے ہیں، بدن ان کے ڈرتے ہیں رب سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جسم اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام وہ ہوتا ہے جس کا ایک ہی مالک ہو، اور ایک غلام وہ ہوتا ہے جس کے کئی آقا ہوں۔ تو کون صحیح رہے گا؟ جس کا ایک ہی ہو۔ تو جس کے کئی ہوں، ایک ہی کہے گا یہ کام کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، تیسرا آقا کہے گا یہ کام کرو۔ تو بات یہ سمجھائی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی غلامی کرو، تم اسی کی باتیں مانو، کامیابی ہو جائے گی۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو بھی تم جھگڑتے ہو یہ سب رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صبر کا اجر ہمیں نصیب فرمائے، اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل سے نواز دے، کرم سے نواز دے، رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ دنیا آخرت اچھی فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 24ویں سپارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔